اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو شیخ انصاری کی اس تعریف کے اوپر ہونے والے اشکال اور اعتراض کے جواب میں تھی کہ جو آپ نے کی تھی انشاء و تملیک کے علم بے مال یا عوض۔ ہم نے یہ ذکر کیا کہ نہ تو صلح اور نہ ہی ہبہ معوضہ تعریف ان دونوں کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ صلح کی حقیقت تسالم ہے اور ہبہ معوضہ بھلے ہی نام کا ہبہ معوضہ کہا جاتا ہے مگر در حقیقت نام تملیک مجانی ہے، جہاں ذکر ہی نہ کیا جائے عوض لینے کا تو وہاں پہ ہبہ معوضہ نام کا ہے، جہاں پہ ذکر کیا جائے کسی کی طرف سے نبھائے ہبہ کرنے والے کی طرف سے شرط رکھی جائے پھر بھی تملیک مجانی ہے اور علی وجہ المعاوضہ نہیں ہے۔ اگر علی وجہ المقابلہ معاوضہ ہوتا تو جیسے ہی واحد تملیک کر رہا تھا متحب کی طرف سے موہوب اللہ کی طرف سے جو چیز شرط کی گئی تھی اس کو واحد کی ملکیت بن جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طرف سے بھی تملیک ہے، شرط کے طور پہ بھلی ہی ہے لیکن اس کا مالک اسی صورت میں ہوگا جب موہوب اللہ اسے عطا کرے، انتقال دے۔ اگر انتقال نہیں دے رہا ہے، اگر وہ شرط کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے تو واحد کو اختیار ہے یا اپنے ہبہ معوضہ شرطی والے ہبہ کو کینسل کر دے، اپنی چیز واپس لے لے، یا یہ بھی اس سے درگزر کرے، واپس نہ لے۔ تو یہ صحیح ہونا، فاسد نہ ہونا واحد کا اور اس کا ہبہ لے سکنا، واپس لے سکنا اور نہ لے سکنا دونوں اختیار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی وجہ المقابلہ علی وجہ المعاوضہ یہ تملیک نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر ہم یہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صلح اور ہبہ معوضہ اپنے صریحی الفاظ صلح اور ہبہ کے ذریعے استعمال نہ ہونا بھی جائز ہوں اور قصد بھی صلح کرنے والے نے صلح کا کیا ہو اور ہبہ معوضہ کرنے والے نے ہبہ کا کیا ہو، اور اس بات کے پہلے سے قائل ہوں کہ غیر صریح الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر ملکتو استعمال کیا ہبہ کرنے والے نے یا مصالحت کرنے والے نے ملکتو استعمال کیا تو اس کے اوپر تینوں احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ بیع ہے یا صلح ہے یا ہبہ معوضہ ہے۔ یہاں پہنچ کر کے کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے تو تینوں چونکہ پائے جاتے ہیں، لہذا دلیل انصراف بیع ملکتوں کے ساتھ بیع کیا ہے، اس کا مترادف ہے، صلح اور ہبہ معوضہ کا مترادف نہیں ہے، لہذا جہاں پہ ہم کو شبہ ہو ملکت کالکتاب بعشرۃ دنانیر، ہبہ کرنے والے نے یا صلح کرنے والے نے یا بیچنے والے تینوں نے ایک کلمہ ایک ساتھ استعمال کیا، فرض کر ایک ہبہ کرنا چاہ رہا ہے، ایک بیع کرنا چاہ رہا ہے، ایک ہبہ معوضہ کرنا چاہ رہا ہے، تینوں کیا کلمہ استعمال کریں گے، ملکتوں کا اگر استعمال کر رہے ہیں اور ہبہ میں ہبہ معوضہ میں اور صلح میں ہم اس بات کے قائل ہوں کہ غیر صریحی الفاظ صلح والے کے علاوہ ہبہ والے کے علاوہ استعمال کرنا جائز ہو اور ان دونوں نے ہبہ اور صلح کا قصد بھی کیا ہو، تو اس صورت میں قائل یہ کہہ رہا ہے کہ ملکتک الکتاب بعشرۃ دنانیر تینوں اس کے اندر پایا جاتا ہے، بیع بھی ہو سکتا ہے، صلح بھی ہو سکتا ہے، ہبہ معوضہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بیع کیا ہے، انصراف رکھتا ہے، اصل انصراف رکھتا ہے، کس میں تملیک عین بے عوض کے لیے یہ پختہ ہے، کثرت استعمال ہے، کثرت وجود ہے، اصالت الحقیقت ہے، اصالت الحقیقت تو ہم اس کے قائل ہیں جو شیخ انصاری فرماتے ہیں۔ تو اصل انصراف، دوسرے کثرت وجود، کثرت استعمال اس بات کی دلیل ہے
کہ ہم ملکت کل کتاب بعشرۃ دنانیر کو صلح نہ سمجھیں، ہبہ موضع نہ سمجھیں، صرف بے سمجھیں۔ کیوں بے سمجھیں؟ کیوں بے سمجھیں؟ انصراف کی وجہ سے کہ ملکتو کا کلمہ بے میں استعمال ہوتا ہے، ملکتو کا کلمہ صلح کے لیے، ہبہ موضع کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اگر ہم غیر صریح الفاظ کے قائل ہوں تو۔ جناب شیخ انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو محل تعامل ہے، یہ درست نہیں، دوسرے ہم منع کرتے ہیں نہیں، تملیک عین بے عوض صرف اور صرف منحصراً بے کے لیے ہے، نہ صلح کے لیے نہ ہبہ موضع کے لیے، حتیٰ غیر صریح الفاظ کے قائل بھی ہو جائیں اور اس بات کے بھی قائل ہو جائیں کہ ان دونوں نے قصد کیا ہے، زید نے صلح کا قصد کیا، بکر نے ہبہ موضع کو قصد کیا اور میں نے بے کا قصد کیا ہے، ان تینوں مقامات پر انصراف یہ کہتا ہے کہ بے کے لیے چونکہ تملیک کا کلمہ مترادف ہے، ملکت کل کتاب بعشرۃ دنانیر، تینوں کے یہاں بے سمجھا جائے گا۔ واضح بات، عبارت پڑھتے ہیں، نعم لو قلنا بوقوعهما بغیر الالفاظ الصریحہ توجہ تحققهما ما قصدهما، یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ فما قیل من ان البیع هو الاصل فی تملیک الاعیان بعوض فیقدم علی الصلح والہبہ المعوضہ، پس یہ جو قیل نے کہا ہے کہ چونکہ بیع کی اصلیت کیا ہے؟ تملیک عین بعوض، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہم کہیں گے، بتائیے جواب میں کہیں گے اصل ہے۔ ابھی اس اصل سے مراد کیا لیا ہے یہاں پہ یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل تین صورت ہو سکتی ہے، اصل یہ ہو سکتا ہے کہ تملیک عین بعوض اصالت الحقیقت ہے، دوسری اصل یہ ہو سکتا ہے کہ تملیک عین بعوض کثرت وجود اسی کا ہے، دوسرے ہبہ وغیرہ کم استعمال ہوتے ہیں ملکیت کے کلمے کے ساتھ، تیسرے کثرت استعمال تملیک عین بعوض کثرت سے یہی استعمال ہوتا ہے بے کے لیے، کثرت استعمال، کثرت وجود یا اصالت حقیقت۔ جناب شیخ انصاری کی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو محل تعامل پھر سے، بلکہ میں منع کرتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، کیوں؟ من ان الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض، چونکہ بے کی اصل کیا ہے؟ عین کا انتقال دینا، مقابل میں عوض اور مال کا لینا، فیقدم علی الصلح والہبہ المعوضہ، لہٰذا اس اصل کو مقدم کیا جائے گا، جہاں احتمال صلح پایا جائے اس کے اوپر بھی بے کو مقدم کیا جائے گا، جہاں احتمال ہبہ معوضہ پایا جائے وہاں پہ بھی بے کو مقدم کیا جائے گا، کیونکہ اصل جو تملیک کا کلمہ ہے وہ بے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہبہ کے لیے یا صلح کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ لأن الأصل مشترک معنوی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، نہیں مشترک معنوی ان میں سے ایک معنی مثلا کیا ہے صلح ہو سکتا ہے، ایک معنی ہو سکتا ہے، ایک معنی نہیں ہو سکتا ہے، یہ لیکن کہا ہے اس لیے کیونکہ انصراف اسی کی طرف ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیے بے اصل کیا ہے؟ نقل عین بے عوض، صلح کیا ہے؟ نقل عین بے عوض ہے، کبھی نقل عین بے منفعت ہوتا ہے، کبھی نقل عین بے انتفاع ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صلح کا کلمہ استعمال کیے بغیر ملکتو کا کلمہ استعمال کر کے آپ صلح مراد لے سکتے ہیں اور قصد بھی اسی کا ہو، تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ ملکت کل کتاب بعشرۃ دنانیر، جو آپ نے یہ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ صلح کر رہے ہیں یا بے کر رہے ہیں؟ انصراف، چونکہ نقل عین بے مال، انصراف کس کے لیے؟ بے کے لیے، صلح کے لیے نہیں ہے، صلح کے لفظ وضع ہی نہیں کیا گیا ہے ملکتو کا، صلح کے لیے لفظ صلح وضع کیا گیا ہے، واضح ہے؟ تو نہ تو کیا نام ہے معنوی کی بات ہو رہی، اشتراک معنوی کی بات ہو رہی، نہ اشتراک لفظی کی بات، اشتراک لفظی تو قبول ہی نہیں کیا صلح میں، انہوں نے کہا تھا کہ تصالم اس کا حقیقی معنی ہے، واضح ہوئی بات۔ تو یہاں پہ کہنے کی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صلح کا لفظ نہیں استعمال کیا، ہبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، ملکتو کا لفظ استعمال کیا ہے، زید نے قصد کیا صلح کا، بکر نے قصد کیا ہبہ معوضہ کا، میں نے قصد کیا بے کا، اور ان دونوں کے لیے غیر لفظ استعمال کرنا جائز بھی ہے، تو اب یہاں پہ تینوں نے جب ملکتو استعمال کیا ہے، ہم چوتھا فرد اسے کیا سمجھے گا؟ اس کے یہاں یہ ہے کہ نقل عین بعوض
حقیقت اصالت الحقیقت اسی بے کے لیے ہے، لہٰذا جو ملک تو کل کتاب بعشرت دنانیر کا ہے، نہ صلح سمجھے گا نہ ہبہ سمجھے گا، کسے سمجھے گا؟ لہٰذا فیقدم علی الصلح والہبۃ المعوضہ، یہ جو کہا گیا ہے یہ محل تعامل ہے، بلکہ میں بالکل منع کرتا ہوں، یعنی اصل جو تملیک عین بالعوض ہے یہ حقیقت شرعیہ ہے، آپ جو اصل مراد لے رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لما عرفت من ان تملیک الاعیان بالعوض ہوا بے، ہوا البے لا غیر، اصل میں بے ہے، غیر بے نہیں ہو سکتا، لہذا ملک تو کیا الکتاب بعشرت دنانیر کے ذریعے سے ہم ارادہ کریں گے اسی کا نام لوقتِ بلفظ التملیک بالعوض، جو میں بیان کر چکا پہلے، اب وہ عبارت آ رہی ہے۔ اب اگر کسی نے استعمال کیا قیل والوں کا پھر کیا، یعنی ان کی رائے پھر کیا بنی؟ یہ قیل کی رائے یہ ہے کہ تملیک عین بے عوض تینوں ہو سکتا ہے، بے بھی ہو سکتا ہے، صلح بھی ہو سکتا ہے جب اس نے صلح کا قصد کیا ہو ملکتوں کے ذریعے سے، اور غیر صریح الفاظ استعمال کرنا جائز بھی ہو، تو اسے کیا کہے گا؟ وہ صلح کہے گا، قیل کہے گا کہ یہ صلح بھی ہو ان سکتا چیزوں کا ہے، پھر برابر سے ساتھ سمجھنا پھر تو ایک اشتراک تو ہو گیا نا، جی۔ تو یہ اشتراک کون سے بنے گا؟ اشتراک لازمی توجہ کریں ان کا سوال، پہلے سوال پہ توجہ کریں، ملک تو کل کتاب بعشرت دنانیر تینوں نے استعمال کیا، قیل یہ کہہ رہا ہے کہ تملیک عین بے عوض کا بے پر بھی اطلاق ہے، صلح پر بھی، کیونکہ صلح کا قصد کیا ہے، لفظ صریح استعمال نہیں کیا ہے، معاوضہ بھی ہو سکتا ہے، بے معوضہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے قصد ہے بے معوضہ کا کیا ہے، اور لفظ بھی غیر صریح استعمال ہو سکتا ہے۔ میں قیل ہوں، میرے نزدیک یہ صلح ہے، یہ بے ہے، یہ بے معوضہ ہے، لیکن ان تینوں میں ان کا سوال یہ کہ یہ تینوں کیا ہے، کون سا اشتراک ہے؟ اشتراک کس چیز کا ہے؟ اگر غیر صریح لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے ملکیت عین بے عوض ہے تو یہ تینوں میں اشتراک معنوی پایا جاتا ہے، لفظی نہیں، کیونکہ لفظ صلح الگ ہے، بے معوضہ الگ ہے، بے الگ ہے، تینوں تملیک عین بے عوض ہے، تینوں میں اشتراک معنوی، یعنی نقل عین ہو رہا ہے تینوں میں عوض کے طور پر، قصد بھی دونوں نے کیا ہے اور غیر صریح الفاظ بھی استعمال ہو رہا ہے، تو اب جب اشتراک معنوی ہو گیا تو اب کسے سمجھیں؟ واپس آئیں گے، کہیں گے یہی قیل یہ کہہ رہا ہے اگرچہ تینوں میں استعمال کرنا جائز ہے مگر بے انصراف رکھتا ہے، اصل یہاں پر یہ ہے کہ یہ بے مراد ہو۔ ہم جواب یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو اصل لفظ استعمال کیا ہے، اس اصل سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اصل انصراف ہے، تو اصالت الحقیقت ہے؟ نہیں، ہمارے نزدیک اصالت الحقیقت ہے، مگر یہ آپ مراد نہیں لے رہے ہیں کیونکہ آپ اشتراک معنوی کے قائل ہیں۔ اصالت الحقیقت کس کے لیے؟ صرف بے کے لیے، اس کے اگر آپ قائل ہوتے تو آپ جو ہے صلح کو، معاوضے کو مراد ہی نہ لیتے، واضح ہو گئی بات۔ اصل کثرت وجود ہے کہ بے ہی عام طور سے نقل عین بے عوض ہوا کرتا ہے، اس کثرت وجود کے لیے ہمارے پاس دلیل چاہیے، کثرت استعمال کے لیے دلیل چاہیے۔ کثرت وجود تو ممکن ہے ثابت کیا جا سکے، لیکن کثرت استعمال اس جگہ پہ جہاں پہ تعین ہو جائے، حقیقت بن جائے، بغیر قرینے کے سمجھا جانے لگے، تو البتہ یہاں پہ اس کو چھیڑا نہیں، شرحوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے بے کی طرف انصراف دے رہے ہیں آپ، کیا آپ کی یہ مراد ہے؟ کثرت وجود ویو عام طور سے ہوتے ہیں ملک تو کل کتاب کی، کیا یہ مراد لے رہے ہیں؟ ظاہراً یہ دونوں آپ کی مراد نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اگر اصالت الحقیقت ہے تو وہ تو ہم قائل ہیں، آپ اس کے قائل نہیں، یہ تینوں کے لیے آپ برابر کے قائل ہیں، لہٰذا یہ قیل کا کہنا کہ انصراف کی وجہ سے ہم تملیک عین بے عوض جہاں ہو رہا ہو، بھلے ہی سمجھا جا رہا ہو صلح کو بھی، حیبہ معاطات کو بھی، ہم اسے بے ہی سمجھیں گے، مقدم کریں گے بے کو۔ ہم جواب یہ دے رہے ہیں کہ جناب قیل صاحب آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کثرت وجود کا مسئلہ نہیں ہے، کثرت استعمال کا مسئلہ نہیں ہے، اور جس اصل کو اصالت الحقیقت ہم مراد لے رہے ہیں وہ آپ کی مراد نہیں ہے۔ جس اصل کو کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تملیک عین بے عوض صرف بے ہوتا ہے، صلح اور معاوضہ نہیں ہوتا، اس اصل کو آپ مراد نہیں لے رہے ہیں۔ عبارت پہ توجہ کریں، نعم لو اتي بلفظ التملیک بالعوض واحتمل ارادۃ غیر حقیقتہ،
اگر یہ کہا جائے، اگر کوئی استعمال کرے ملک تو کل کتابہ بالعوض بے عشرت دنانیر، اور احتمال غیر حقیقت بے، حقیقت تملیک کریں، غیر حقیقت التملیک، یعنی وہاں پہ غیر حقیقت تملیک سے مراد کیا ہے؟ ہبہ اور معاوضہ، ہبہ معاوضہ اور صلح۔ کانا مقتضل اصل لفظی، اصل لفظی ہماری مراد اصالت الحقیقت ہے، تو اصل لفظی یہ ہوگی کہ حمل کرے ملکت کل کتابہ بالعوض کو علی المعنی الحقیقی، معنی حقیقی کیا ہے؟ تملیک بالعوض بے ہے، فیحکم بالبیع، یہاں پہ بیع کا حکم لگایا جائے گا۔ ضرورت ہے ایک مرتبہ وضاحت کی یا کافی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے غیر تملیک یعنی حقیقت میں ملکتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر تملیک کو مراد نہیں لیا، تملیک حقیقی کو جو بیع ہے اس کو مراد نہیں لیا ہے، صلح کو مراد لیا ہے، ہبہ معوضہ کو مراد لیا ہے، ہماری اصل یہ کہتی ہے کہ یہ لفظ تملیک العین بالعوض وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ بیع کے لیے، لہٰذا جہاں پر احتمال غیر کا پایا جائے گا اصالت الحقیقت جاری کر کے تملیک العین بالعوض کو کھینچ کر کے لے جائیں گے، کہیں گے فیحکم بالبیع، یہ بیع ہے، واضح۔ لیکن الظاہر، لیکن میں قیل والے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن الظاہر ان الاصل بہذا المعنی، اس معنی میں ہے اصالت الحقیقت جو میں نے مراد لیا ہے، لیس مراد القائل المتقدم، جس نے یہ بات کہی ہے کہ تینوں پائے جاتے ہیں، تینوں کا احتمال پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ انصراف ہے لہٰذا ہم بیع سمجھیں گے، صلح اور ہبہ معوضہ نہیں سمجھیں گے، ان کی مراد اس اصل سے اصالت الحقیقت نہیں ہے، ان کی مراد اصل سے کیا ہے؟ یا تو اصل کثرت استعمال، اصالت استصحاب، یا وہ بھی نہیں ہے، کثرت استعمال، کثرت وجود وغیرہ مراد نے یہ۔ لیکن الظاہر ان الاصل بہذا المعنی، اس معنی میں جو حقیقت اصالت الحقیقت ہے، لیس مراد القائل المتقدم، وسیجیء توضیحہ فی مسئلۃ المعاطات فی غیر البیع انشاءاللہ تعالی، معاطات کی بحث میں یہاں جو صلح معاطاتی کی جب گفتگو آئے گی وہاں پہ بھی اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ اشکال برطرف ہوا، لہٰذا صلح اور ہبہ معوضہ تعریف بیع میں شامل نہیں ہے۔ جنہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی تھی یہ کہہ کے کہ تملیک العین بعوض، اگر غیر صریح الفاظ استعمال کرنا جائز ہو صلح میں اور ہبہ معوضہ میں، اور ان دونوں کا قصد بھی کیا جائے، اور پھر ملکت کل کتاب بعشرت دنانیر، تین آدمی کہہ رہے ہوں زید و بکر و عمر، جس نے بیع کا ارادہ کیا ہے اس کی طرف انصراف ہوگا، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے کہا نہیں، اصالت الحقیقت تملیک عین بعوض ہے، صرف بیع ہوگا، صلح اور ہبہ معوضہ نہیں ہوگا۔ اگلا آخری اور اشکال باقی رہ گیا وہ یہ ہے کہ قرض میں جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اسی کو واپس لینے کی نہیں، وہ تو پیسہ لے کر کے بیچارہ جس جگہ پہ خرچ کرنا چاہے گا خرچ کرے گا، کوئی بھی چیز قرض کے طور پہ آپ دے رہے ہیں، جس شے کو مقترض کی ملکیت بنا رہے ہیں اس کے اوپر ملکیت بننے کے بعد وہ شے پھوڑ ڈالے، توڑ ڈالے، بیچ دے، ہبا کر دے، کسی کو دے دے، وہ مکمل تعامل اختیار ہے، اس کے اوپر اس کی ملکیت ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ ہاں آپ قرض دینے والے مقرض، آپ کو اس کا بدل چاہیے، 1 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، جب بھی آپ نے مدت رکھی ہوگی اس کا بدل، مثلیات میں سے ہے تو مثل واپس کرے گا، قیمیات میں سے تو قیمت واپس کرے گا، جو آپ نے دیا ہے اس کے بدل آپ کو ملے گا، مگر واپس لینے کا اس کے اندر عوض پایا جاتا ہے، تو کیا تملیک عین بے عوض نہیں ہوا؟ اشکال یہ ہے کہ قرض میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ مملوک کو، شے کو، عین کو، پیسے کو، جو بھی چیز دے رہے ہیں اس کا شرط ہے قرض میں کہ یہ واپس لینا ہے، یہ جو شرط ہے، یہ جو عوض کی بات ہے، یہ تملیک عین بے عوض ہو گیا، لہٰذا تعریف بیع آپ کو بیع کیا نام ہے قرض کو شامل ہے۔ جناب شیخ انصاری صاحب کر نہیں جناب، یہ جو ہم تملیک کر رہے ہیں، جس شے کو ہم تملیک کر رہے ہیں، عین کو تملیک کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے واپس ملے گا اور یہ تملیک ہے، مگر یہ تملیک کیا ہے؟ ضمنی تملیک ہے، مثل کے عوض چاہتے ہیں، اور عین کیا نام ہے قیمت کا اس کی چاہتے ہیں، تملیک ضرور ہے، مقابل میں عوض کی قید بھی ہے، لیکن یہ عوض اس جیسا نہیں جو بیع میں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ بیع میں
तमलीक ऐन बेअवज़ उसी वक्त उसका मालिक हो जाता है। यहाँ पे मुद्दत का मसला है। दूसरी ये कि जब भी मुआमला होता है, मुआमला अगर हम जिन्स हो, मकूल में मकील में से हो, मौजून में से हो, थोड़ा सा भी इजाफा किया आपने, रिबा का हुक्म आ जाएगा। कर्ज में ऐसा नहीं है, कर्ज में ऐसा नहीं है। वहाँ पे शर्त है कि जिन्स एक जैसी हो तब इजाफा लेंगे तो कर्ज होगा। किसमें? मुआवजा में, बै में। अगर आपने कोई चीज़ बेची उसके मुकाबले में 10 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वही जिन्स है, मकील में से मौजून में से है, वही जिन्स है, थोड़ा सा भी इजाफा लेंगे कर्ज होगा। जब शर्त है, शर्त के तहत कर्ज मुआवजे में रिबा होगा। लेकिन कर्ज में ऐसा कुछ नहीं, शर्त ना भी रखें, अगर आपने 2-4-10 रुपया ज़्यादा लिया तो वो रिबा कहलाएगा। और भी जवाब और भी इश्कालात हैं, वो पढ़ेंगे। नाम बक़ियल कर्ज़ दाखिलन फ़ी ज़ाहिरिल हद। हद से मुराद क्या है? हद यानी तारीफ। तारीफ बै जो आपने की है, इंशा और तमलीक ऐन बेअवज़, इस तारीफ में ज़ाहिरन कर्ज बाकी रह गया है, दाखिल रह गया है। अला ज़ाहिरन मैंने कह दिया, ज़ाहिर हद में ज़ाहिरी तारीफ जो तमलीक ऐन बेअवज़ है, उसमें कर्ज अभी दाखिल बाकी रह गया है। वयुमकिनु इखराजहु, मगर हम कर्ज को इखराज कर सकते हैं, तारीफ से निकाल सकते हैं। किसके? तारीफ बै से निकाल सकते हैं। वो ये कह के बेअन्ना मफ़हूमहु, मफ़हूम कर्ज लैसा नफ्सुल मुआवज़ा, जैसे मुआमला में, मुआवज़ा में, बै में होता है, कर्ज है तो दिया जा रहा है, मुकाबिल में लेना भी है, लेकिन वो मुआवज़ा अला वज़ीर मुकाबला नहीं है। लैसा नफ्सुल मुआवज़ा, नफ्स से मुआवज़ा नहीं है, बल हुआ तमलीक अला वजह ज़मान। हाँ, आप यहाँ पे पैसा 1 लाख सामने वाले को दे रहे हैं कर्ज के तौर पर, उसकी मिल्कियत बना रहे हैं, मगर इस मिल्कियत बनाने में मुआवज़ा मद्देनज़र नहीं है। मुआवज़ा अगर कहें भी तो क्या, उसके मिसल, उसके जैसा ज़मानत आप कर रहे हैं, तमलीक कर रहे हैं। आप तमलीक कर रहे हैं ऐन की, आप तमलीक कर रहे हैं 1 लाख दीनार, मगर उससे जो बदल लेना है, वज़ लेना है, उसके मानिंद पैसा या उसके मानिंद चीज़ लेना है, बस ये है। तो तमलीक है, ला शक वाला रहे कि आप तमलीक कर रहे हैं, 1 लाख दिरहम देंगे, जैसे बाज़ लोग शहरिये के कायल हैं कि अला वजीह तमलीक है या अला वजीह हदिया है। अला वजीह तमलीक हो गए तो आपकी मिल्कियत होने के बाद, आज शहरिया लिया, 1 घंटे के बाद वक्त आ गया क्या आपके खुम्स का और पैसा बचा हुआ, आपको खुम्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मिल्कियत बन चुका है। वैसे ही कर्ज अगर आपने किसी को दिया और आप उसकी मिल्कियत बना रहे हैं और उसने कबूल कर लिया और उसके बाद उसका टाइम आ गया, तो बता कर्ज में खुम्स नहीं है, खुम्स जो है कर्ज में नहीं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मिल्कियत बहरहाल आ जाती है, और इसमें भी एक बहस है, वो कभी और। तो कहने कि बल हुआ तमलीक अला वजह ज़मानिल मिस्ल, तमलीक है मगर ये ज़मानत जो है वो सिर्फ मिस्ल की या कीमत की है। अगर कोई चीज़ दी है बतौर कर्ज, 10,000 मसलन आपने किताब दी है कर्ज के तौर पे कि वो जाएं इस्तेमाल करें, बाद में उसी जैसी किताब आपको मिल जाए, या पैसा दिया है उसका मिस्ल पैसा मिल जाए, तो तमलीक तो है, मगर ज़मानत किस चीज़ की है? उसके मिस्ल या कीमत की। ला मुआवज़तुन लिल ऐने बेहिमा, ऐसे अलावजिल मुआवज़ा कि आप तमलीक के ऐन कर रहे हैं और उसके एवज़ के तौर पर मिस्ल, एवज़ के तौर पर कीमत मिलेगी। ये मुआवज़ा उसी मिस्ल या उसकी कीमत के ऊपर, अलावजिल मुकाबला, अलावजिल मुआवज़ा नहीं है, बल्कि आपकी तरफ से मिल्कियत है, ज़मानत उसके ऊपर आ रही है कि उसकी मिस्ल या उसकी कीमत अदा करे। कहने कि क्यों आपने कहा कि ला मुआवज़त लिल ऐन बेहिमा, बेहिमा यानी क्या? बिल मिस्ल या बिल कीमत। ये मुआवज़े के तौर पे नहीं है, क्योंकि अगर मुआवज़े के तौर पे होता, आपने 10 किताब दी थी और आप मुतालबा करें 11 किताब का, तो क्या हो जाएगा? रिबा हो जाएगा। कर्ज में इजाफा बगैर किसी शर्त के जिक्र भी नहीं किया है। अगर आप 10 के बजाय वो हदीयतन आपको 2-4-10 किताब इजाफा दे दे, और बात है। या आपने 1 लाख कर्ज दिया और आप उससे जो है कर्ज दिए, मुतालबा 1,10,000 का कर रहे हैं, फ़ौरन क्या हो जाएगा? रिबा हो जाएगा, कर्ज में रिबा हो जाएगा, गुनहगार होंगे। लेकिन अगर वो खुशी से दे रहा आपको 10,000 इजाफा, वो अलग बात है। मगर अगर मुआवज़ा होता, यानी कर्ज मुआवज़ा होता, तो पहले आपको शर्त रखने पड़ती कि भाई देखिए मकील में से है,
موزون میں سے ہے وہی جنس آپ اضافہ دیں گے تب ربا ہوگا، ورنہ ربا نہیں ہوگا۔ لا معاوضہ للعین بہما ولذا لا یجری فیہ ربا المعاوضہ، اس لیے فیہ یعنی کہ اس میں قرض میں، قرض معاوضہ اصلی نہیں ہے، تملیک عین ہے مگر علی وجہ زمان ہے، تملیک عین ہے مگر علی وجہ زمان ہے، مثل و قیمت ہے، حقیقی معاوضہ نہیں، کیونکہ اگر حقیقی معاوضہ ہوتا تو جیسے ہی آپ وَلِذَا لَا يَجْرِي فِيهِ قرض کے اندر جاری نہیں ہوگا ربا المعاوضہ، معاوضہ کے لیے میں نے کہا کہ معاملے میں لین دین میں اگر آپ نے معاملہ کیا ہے وہ شے مکیل میں سے ہے یا موزون میں سے یا ہم جنس ہے، اس میں اضافہ لینا اگر مکیل ہے، اگر موزون ہے، اگر اسی جنس کی چیز واپس زیادہ لے رہے ہیں تب ربا ہوگا۔ یہاں پہ قرض میں بغیر کسی قید و شرط کے، یعنی مکیل میں سے ہو، موزون میں سے ہو، نہ ہو شرط جنس ویسی ہو نہ ہو، تب بھی اگر اضافہ لیں گے تو قرض میں ربا ہو جائے گا۔ وَلِذَا لَا يَجْرِي فِيهِ قرض میں ربا المعاوضہ نہیں جاری ہوتا۔ وَلَا الْغَرَرُ الْمَنْفِيُّ فِيهَا، دوسری چیز کہ اگر قرض بھی عین تملیک عین بالعوض بے جیسا ہوتا تو بے میں ہم نے کیا آگے پڑھیں گے کہ شروط عوضین، شروط کیا نام ہے بائع و مشتری کے جو شروط ہیں، عوض کے کیا شرط ہیں، ثمن و مسمن کے کیا شرط ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بیع غرری سے رسول خدا نے منع کیا ہے۔ اگر آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں تو اس کے جو ثمن ملنا ہے وہ مقرر و محدد و معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے تب مبسوط والی تعریف میں آ چکا ہے کہ قدر مقدر نہ، اس میں مقدر کیا تھا، ثمن مقدر، عوض مقدر تھا، عوض مقدر کہا تھا۔ تو یہ جو ہم نے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ یہ جو آپ نے عوض مقدر آپ نے لفظ استعمال کیا ہے یہ تو شروط ثمن میں سے ہے، شروط بے میں سے ہے، شروط ثمن ایسا ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کو تعریف میں داخل نہیں سمجھا تھا، کہا یہ اضافی چیز ہے، تعریف جب ذکر کر رہے تھے مقصود کی۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے، توجہ کریں، اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے رہا ہے، اٹھا کر کے جیب سے نکالا، گنا بھی نہیں ہے، اٹھا کر کے دے دیا، صحیح ہے، وہ کیسی شے ہے کیا ہے اس کو دینے والے کو اس کا علم نہیں، جیب سے نکالا دے دیا۔ یہ تو لینے والے کو چاہیے جو قرض لے رہا ہے اس کو گن لے، شمار کر لے، مجہول نہ رہ جائے، صحیح ہے۔ اگر ثمن و مسمن ہوتا تو کیا ایسے ہی ثمن بغیر جانے ہوئے بغیر مقدر کی ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، بیع غرری ہو جائے گا۔ بائع کی طرف سے شے اگر کیا نام ہے بیکار کی بیچ رہا ہے اور اس کی قیمت پوری معین لے رہا ہے تب بھی نقصان ہے، اور اگر ثمن مشتری جو دے رہا ہے وہ کھوٹا سکہ دے رہا ہے اور وہ صحیح سے نہیں دے رہا ہے تو یہاں پہ بھی اس کے لیے نقصان ہو جائے گا۔ بیع غرری سے منع کیا گیا ہے، مگر قرض میں انسان اس چیز کو کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان قرض جو دے رہا ہے نہ معین ہونا ضروری ہے قرض دینے کی وجہ والے کی طرف سے، نہ اس شے کا بہت ہی اچھا ہونا ضروری ہے، سامنے والا جو لے رہا ہے جیسا لے رہا ہے ویسے وہ دے گا، تعداد خود وہ گن لے تاکہ دیتے وقت اپنی گردن کے اوپر اس کا ایک دو سکہ باقی نہ رہ جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ قرض بھی ہبہ معوضہ ہوتا تو اس کے اندر غرر کا احتمال پایا جاتا ہے، پھر بھی معفو عنہ ہے، وہ معفو عنہ ہے تو مطلب نہیں کہ وہ دینے والا اس کو کم دے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کہ اگر ہبہ معوضہ ہوتا یہ ہوا کہ اگر قرض میں آپ اس کو مثل یا قیمت دیں گے تو اضافہ بھی دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں ہدیے کی توجہ جی نہیں ہدیہ کہاں ذکر ہے، سنیں آپ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں جی، تو وہ جو اضافی دے سکتے ہیں توجہ نہیں، یہ پہلے آپ اس سے پہلے والے اشکال میں واپس آ گئے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر قرض میں آپ نے 10 روپیہ 1 لاکھ دیا، صحیح ہے، 1 لاکھ دیا اور آپ اس سے کسی چیز کے اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا سود۔ جبکہ اگر یہ معاملہ حقیقی ہوتا تو اس وقت سود ہوتا کہ اگر آپ نے پیسہ دیا ہے پیسہ ہی اضافہ لیں تب سود ہوتا۔ بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ قرض میں آپ نے 1 لاکھ دیا ہے اور اسے کہا 1 لوٹا بھی مجھے اضافی دینا، یہ سود ہو جائے گا۔ قرض میں اضافی کسی دوسری چیز کو بھی لیں گے سود ہو جائے گا، مگر
معاملہ بے میں ہے اسی وقت سود ہوگا جس چیز کو آپ نے دیا اسی چیز کو اضافہ لیں. چاول دیا ہے چاول ہی واپس لیں, معاملہ کیا ہے وہی واپس لیں, اضافہ لیں, تب سود ہوگا بے میں. واضح ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے دوسری بات ہے, دوسرے اشکال ہو سکتا تھا جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہے اگر یہ بے ہوتا تو بے میں جنس جو بیچی جا رہی ہے وہ اور جو عوض کے طور پر لی جا رہی ہے وہ عوض اور معوض دونوں واضح ہونے چاہیے. ابہام اور جہل اس کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے. قرض میں ایسا نہیں ہے, قرض میں جہل پایا جائے کوئی حرج نہیں, قرض تب بھی ہو جائے گا. یہ دو بات. تیسرے ذکر عوض, آپ جو قرض دے رہے ہیں اس کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو پیسہ دے گا, ڈالر ہوگا تو ڈالر دے گا. کوئی چیز آپ لینا چاہیں اس کی جگہ پہ وہ بھی لے سکتے ہیں, آپ خوش ہو جائیں گے وہ لے سکتے ہیں. واضح ہے. قرض میں جو چیز دی گئی ہے اس کا عوض ہے, عوض کی ضمانت ہے مثل کی یا قیمت کی, مگر جس وقت آپ دے رہے تھے آپ نے اس کو شمار نہیں کیا, دینے والے کو دے دیا قرض, اس نے جا کر کے شمار کیا, مثلا 1 لاکھ پورے نکلا, اس کی ذمہ داری ہے کہ 1 لاکھ مجھے واپس کرے. میں جو دے رہا ہوں مبی ملکیت بنا رہا ہوں, میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو گن کر کے شمار کر کے دوں. واضح ہے. تو اگر یہ معاملہ بیعی ہوتا, معاوضہ حقیقی ہوتا, تو ذکر بھی ہونا چاہیے عوض کو کہ کیا چیز لیں گے, کیا چیز قیمت کے طور پر آپ قبول کر رہے ہیں, اور اس کی جہالت بھی اس کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے, ورنہ بائع کو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو تیسری چیز کہہ رہے ہیں ولا ذکر عوض, اگر یہ معاوضہ حقیقی ہوتا تملیک عین بالعوض قرض بھی, تو پھر یہاں پہ عوض کا ذکر کرنا لازم ہوتا. ولل علم بہی, اور نہ ہی اس کی مکمل طریقے سے علم رکھنا آپ کو کیا چیز لیں گے یہ بھی ضروری ہے. البتہ 4 چیز ہو گئی, توجہ کریں. 1 سود, بے میں سود اسی صورت میں ہوگا جب وہ اسی جنس کا لیا جائے. قرض میں کسی چیز کا بھی لیا جائے قرض حکم میں سود ہو جائے گا. اگر آپ دوسری چیز بھی لے رہے ہیں اضافی, ہدیے کے طور پر مانگ رہے ہیں, دوستانے میں مانگ رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. یہ ایک بات. قرض میں سود دوسری چیز کا ہو جائے گا, دوسری چیز. بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں قرض میں سود ہوتا ہی نہیں, لیکن یہاں ہماری یہ بات نہیں ہے. میں جو تاکید کر رہا ہوں اس کے اوپر توجہ کریں, اگر غلطی ہے تو بیان کریے گا. وہ یہ ہے کہ قرض میں سود ہو جاتا ہے, بعض کہتے ہیں اصلاً سود نہیں ہے, چاہے اسی کے پیسے کو اضافہ لیں, ہدیتاً لیں, چاہے دوسری چیز ہدیے کے طور پہ کوئی چیز 1 لاکھ کے ساتھ ایک جو ہے آپ کو موبائل بھی دے رہا ہے معمولی مثلاً, تو یہ سود, یہ قرض میں جو ہے سود نہیں ہوگا. دوسرے اس بات کے پہلے کہ نہیں, قرض میں کوئی بھی چیز لی جائے چاہے اسی جنس کی لی جائے, بے میں جیسے سود ہو جاتا ہے ویسے قرض میں سود ہو جائے گا, چاہے دوسری چیز لی جائے. دوسرے غرر نہیں ہونا چاہیے سود میں, معاملے میں. بے میں ذرا سا بھی عوض یا معوض میں بھی جہالت کیا نام ہے نقصان پایا جا رہا ہے, معاملہ باطل ہے. صحیح ہے, معاملہ فاسد ہو جائے گا. کتنی عدد کتنی چیز دی جا رہی ہے اس کا علم, یہ ساری چیزیں. فتعمل کہہ کے یاد نہیں رہا, کہہ رہے ہاں فتعمل میں متعدد بات کہی گئی. ایک بات یہ ہے کہ اصلاً اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں پہ انشاء و تملیک عین بعوض, تملیک عین بعوض قرض بھی اس کو شامل ہے. لہٰذا آپ اتنی دلیلیں, اتنا کیا نام ہے مجہول ہونے کی قید کو عدد کے اور علم کے غرری کے ان سب کے ذریعے سے قرض کو خارج کریں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اصلاً قرض میں تملیک تو ہے, علی وجہ مقابلہ ہے ہی نہیں. اسے جس نے لیا ہے قرض اسے واپس صرف کرنا ہے, ضامن ہے کہ وہ اس قرض کو واپس کرے, چاہے وہ اسی کے مثل واپس کرے اگر مثلیات میں ہے, چاہے وہ اس کی جو قیمت عطا کرے اگر وہ کیمیات میں ہے. اس کو تعریف بے میں پہلے شامل سمجھیں, پھر اتنی زحمت کر کے نکالیں, اس کی ضرورت نہیں. ثم انما ذکرنا تعریفا للبیع الماخوذ فی صیغۃ بعت وغیرہ من المشتقات
کہنے کہ ہاں اب تک ہم نے جو تعریف آپ کے سامنے ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ تملیک عین بالعوض. لفظ تملیک عین بالعوض بیتوں کے ذریعے سے معاملہ کیا جائے، واہ یہی حقیقت ہے، یہی بہتر ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اب بے کے جو مشتقات ہیں ابایعو، یبیعو، غیر کے لیے غائب کے لیے، مخاطب کے لیے مختلف مشتقات جو بے کے ہیں، یا جو بدیل اور اس کے ردیف کلمات استعمال ہوتے ہیں بے کے، ان سب میں چاہے آپ بیتو استعمال کریں، چاہے یبیع زید بیتہ، چاہے انت تبیع بیتک مثلا بعشرۃ دنانیر، کوئی بھی کلمہ جتنے بھی بے کے مشتقات ہیں سب میں یہی بات ہے، کیا کہ تملیک عین بالعوض اس کو شامل ہوگا. یعنی تعریف البیع الماخوذ فی صیغۃ بیت وغیرہ من المشتقات یظہر من. ہاں تو کہنے کی جتنی جگہ آپ کلمہ بیتو، بایاتو یا یبیعو، جتنے بھی مشتقات ہیں سب کے لیے یہی بات ہے. تعریف بیع جو ہم نے تملیک عین بالعوض کی ہے سب جگہ ایک جیسی استعمال ہوگی، یعنی بغیر قرینے کے اگر آپ نے کلمہ بیتو، ابایعو، یبیعو، تبیعو استعمال کیا ہے سب جگہ بیع مراد ہوگی. یہ ہماری تعریف ان سب کو شامل ہے. جناب شیخ انصاری یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے قریب الاصل بعض علماء نے دوسرے معانی میں دوسرے تعریفیں بھی اس کی ہیں. وَيَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ مَنْ قَارَبَ أَسْرَنَا، یہاں پہ دو لوگوں کا نام ذکر ہوا ہے. ایک تو سید محمد مجاہد جو صاحب مناہل ہیں، ان کے وہ ظاہراً ان کے شیخ انصاری صاحب کو استاد ہوتے ہیں، یا وہ مراد ہیں یا صاحب جواہر مراد ہے. ان دونوں میں سے کسی نے بعض شرحوں میں ذکر کیا، ہو سکتا ہے دونوں کی یہ بات ہو. وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ استعمالہ بے کا کلمہ استعمال ہوا ہے فی معانی اخر غیر ما ذکر، یعنی بے کی تعریف کہی ہے. بے کی تعریف جو ایک تو ہم نے کی انشاء و تملیک عین بعوض، لیکن دوسری تعریفات بھی ذکر ہوئی ہے. 3 تعریفیں ذکر کریں گے اور تینوں تعریفوں کے اوپر اشکال کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب